السلام علیکم۔ آئیے شروع کرتے ہیں راز دل قسط نمبر 3 سلمیٰ خان۔ حویلی کے سب چراغ بجھ چکے تھے مگر نیند صرف دیواروں کو ہی آئی تھی، لوگوں کو نہیں۔ رات کی ہوائیں پرانے دروازوں سے ٹکرا کر ہلکی سی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ صحن کی لائٹیں مدھم روشنی دے رہی تھیں جیسے وہ بھی تھک چکی ہوں۔ کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر مکمل خاموشی۔ مہمان خانے کے کمرے میں اذان میر خان کرسی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی جنگ چل رہی تھی، وہ جنگ جس سے وہ بھاگنے کے لیے اس گاؤں تک آیا تھا، مگر جنگ نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دروازہ ہلکا سا چڑچڑایا۔ اذان نے مڑ کر دیکھا۔ آ جاؤ فیصل۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا فیصل۔ فیصل کا انداز ہمیشہ کی طرح احترام بھرا تھا۔ اس نے دروازے سے اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ آواز میں بولا، سر، وہ لوگ گاؤں سے گئے ضرور ہیں مگر رکے ہوئے ہیں 5 میل دور پرانے پل کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اور وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ اذان نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں جیسے وہ پہلے ہی یہ سن چکا ہو۔ مجھے معلوم تھا۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر اس سکون کے پیچھے طوفان تھا۔ فیصل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ سیدھا حملہ نہیں کریں گے، وہ دوبارہ آئیں گے، گاؤں والوں کو ڈرائیں گے۔ اور وہ رکا۔ اذان نے مڑ کر اسے دیکھا اور فیصل کی آواز اور بھی دھیمی ہو گئی۔ کسی نے اندر سے اطلاع دی تھی۔ کمرے کی فضا یکدم بھاری ہو گئی۔ اذان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ کون؟ نام نہیں معلوم مگر انہیں پتہ تھا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ سیدھا آپ کا نام لے رہے تھے۔ چند لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہواؤں کا ایک جھونکا پردوں سے ٹکرا کر پردوں کو ہلا رہا تھا۔ چاندنی اب اذان کے چہرے پر پوری طریقے سے پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں اب پرسکون نہیں تھیں، صرف حساب کتاب تھا۔ اس حویلی میں صرف چند لوگوں کو ہی معلوم تھا کہ میں کون ہوں، اذان نے آہستہ سے کہا۔ فیصل نے سر ہلایا۔ ارسلان، ماہنور، ایمن اور چند قریبی لوگ۔ اذان کی انگلیاں بند ہو گئیں۔ نہیں، ارسلان ایسا نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں سر، فیصل نے فوراً کہا۔ مگر کون ہے جو دونوں طرف سے کھیل رہا ہے؟ اذان کھڑکی سے ہٹ کر میز کے پاس آیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر پیا نہیں تھا، صرف اسے ہاتھ میں گھماتا رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں خود باہر آؤں، اذان نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو استعمال کرے گا مجھے مجبور کرنے کے لیے۔ فیصل کی آنکھوں میں وفاداری صاف نظر آ رہی تھی۔ تو حکم دیجیے سر، ہم راتوں رات یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اذان نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، اس کی آواز میں اب فیصلہ تھا۔ میں بھاگ کر یہاں آیا تھا مگر اب نہیں۔ فیصل خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جب اذان یہ لہجہ اختیار کر لے تو وہ فیصلہ بدلتا نہیں تھا۔ کل صبح سے پہلے ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اذان نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا، اور اگر وہ حویلی کے اندر ہے تو کھیل اور بھی دلچسپ ہوگا۔ اچانک باہر صحن میں ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ دونوں فوراً خاموش ہو گئے۔ فیصل نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اذان نے لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں اب مکمل اندھیرا تھا، صرف چاندنی باقی تھی۔ چند لمحے بعد قدموں کی آواز دور چلی گئی۔ فیصل نے سرگوشی کی۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ سن رہا تھا؟ اذان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر وہ سن رہا تھا تو اسے یہ سننا چاہیے تھا۔ فیصل چونکا۔ سر؟ اذان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ کبھی کبھی دشمن کو وہی سنانا پڑتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سمجھے۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ دور اندھیرے میں جیسے کوئی سایہ حرکت کر کے غائب ہو گیا ہو۔ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔
دوپہر کی دھوپ نرم تھی مگر دلوں کے اندر گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ مہانور اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ آم کے درخت کی چھاؤں زمین پر نقش بکھیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی مگر نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ خود سے ناراض تھی۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، مگر فرق پڑتا تھا، بہت زیادہ پڑتا تھا۔ گاؤں کے دوسرے کونے میں حویلی کے سامنے کھلے زمین پر چند لوگ چل رہے تھے۔ اذان کسی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایمن کے ہاتھ میں فائل تھی اور وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ اذان کبھی سنجیدہ ہوتا، کبھی ہلکا سا جھک کر اس کی بات سنتا۔ وہ دونوں قریب کھڑے تھے، بہت قریب۔ یہ منظر دور سے وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اصل میں وہاں سے گزر رہی تھی مگر قدم خود بخود رک گئے۔ اذان کی ہنسی اس نے پہلی بار اس نے اذان کو اس طرف ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہنسی جو اس کے سامنے کم اور ایمن کے سامنے زیادہ کھل رہی تھی۔ مہانور کے دل میں ایک تیزی سی چبھن اٹھی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا آرام دہ کیوں ہے؟ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی پرانی دوست ہے، شاید اس کی زندگی کا حصہ بھی رہی ہو، مگر یہ سوچ اس کے دل کو اور جلا رہی تھی۔ اسی لمحے ایمن نے کچھ کہا جس پر اذان نے ہلکا سا اس کا ہاتھ چھوا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ لمحہ مہانور کے لیے کافی تھا۔ اس کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ آنکھوں میں نمی نہیں تھی مگر ضد تھی۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس نے دل سے پوچھا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم رک کیوں گئی؟ وہ چونکی۔ یہ ارسلان حمزہ چودھری تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں بھی اسی کی طرف تھیں جہاں اذان اور ایمن کھڑے تھے۔ ارسلان نے سب دیکھ لیا تھا۔ مہانور فوراً نظریں ہٹا لیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ارسلان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے ہی یا کسی کو دیکھ رہی ہو؟ مہانور نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جملہ سیدھا لگا۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، فرق پڑتا ہے؟ مہانور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہاں عجیب سا درد تھا، جو جیسے کوئی اور اسے دیکھ رہا ہو۔ تو فرق پڑتا ہے؟ مہانور سمجھ گئی۔ یہ حسرت صرف اس کے اندر نہیں تھی۔ ادھر اذان نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی نظریں سیدھی مہانور پر جا کر رک گئیں۔ چند لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ ایمن کچھ کہہ رہی تھی مگر اذان سن نہیں رہا تھا۔ اس کی توجہ اب صرف اس لڑکی پر تھی جو دور کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایمن نے محسوس کیا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اب بھی وہیں دیکھ رہے ہو جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اذان چونکا۔ کیا مطلب؟ ایمن نے آہستہ سے کہا، جن نظروں سے تم اسے دیکھ رہے ہو وہ نظریں مجھ پر کبھی بھی نہیں آئیں۔ یہ جملہ سیدھا دل پہ لگا تھا۔ ادھر مہانور نے فیصلہ کیا تھا اور وہ مڑ گئی اور بغیر پیچھے دیکھے وہ چلتی گئی۔ ارسلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار دل میں واضح محسوس کیا تھا کہ وہ ہار رہا ہے، کسی ایسی چیز سے جس کو وہ خود بھی نہیں جانتا۔ شام تک گاؤں میں سب معمول پر تھا مگر 3 دلوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مہانور جو خود سے لڑ رہی تھی، اذان جو اپنے جذبات سے بھاگ نہیں پا رہا تھا، اور ارسلان جو پہلی بار کسی کو کھونے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ اور ایمن، وہ خاموش تھی مگر اس کی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ دوپہر گزر چکی تھی۔ کہیں کہیں عورتیں دروازوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور بچے مٹی میں کھیل رہے تھے۔ مہانور کنویں سے پانی بھر کر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مٹکا تھا اور سر پر دوپٹہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سادہ انداز میں چل رہی تھی، لیکن آج اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح والا منظر بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا، اذان اور اس کے ساتھ کھڑی وہ ایمن۔ مہانور نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مجھے کیا، وہ اس کی زندگی ہے، مگر دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گلی کے موڑ تک پہنچی، سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں
گاؤں میں ایسی گاڑیاں بہت کم آتی تھیں۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اسی وقت گاڑی کا دروازہ کھلا اور ان میں سے ایمن دورانی باہر آئی۔ صاف ستھرا لباس، پرسکون انداز اور چہرے پر شہر والی تمکنت۔ ایمن نے چند لمحے مہنور کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے مہنور کو دیکھ رہی ہوں۔ تم مہنور ہو؟ مہنور چونکی۔ جی۔ ایمن ہلکا سا مسکرائی۔ میں ایمن ہوں، اذان کی پرانی دوست۔ یہ جملہ سن کے مہنور کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ اچھا۔ مہنور بس اتنا ہی کہا اور آگے بڑھنے لگی، مگر ایمن نے دوبارہ آواز دی، تم ہی ہو نا جس نے اذان کی اتنی خدمت کی؟ مہنور رک گئی۔ وہ زخمی تھا، اس لیے مدد کر دی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ایمن چند قدم اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب مسکراہٹ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ مہنور سیدھا جواب دیا، نہیں، اور مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ سن کر ایمن چند لمحے خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی، وہ عام آدمی نہیں ہے، اس کی دنیا بہت بڑی ہے، ایسے لوگ گاؤں میں زیادہ دیر رک نہیں پاتے۔ یہ جملہ جیسے سیدھے مہنور کے دل پہ لگا، مگر اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھا، تو پھر ٹھیک ہے نا، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو چلے جائیں گے۔ ایمن نے غور سے مہنور کو دیکھا، وہ جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ لڑکی واقعی میں اتنی سادہ ہے یا اپنے جذبات چھپا رہی ہے۔ اسی وقت گلی کے دوسرے کونے سے ارسلان حمزہ چودھری نظر آیا۔ وہ دراصل مہنور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اس نے مہنور کو ایمن کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ان کی طرف قدم بڑھانے لگا، لیکن وہ دور ہی رک کر دیکھنے لگا۔ ایمن نے اچانک ایک اور بات کی، ویسے اذان مجھے بہت سالوں سے جانتا ہے۔ مہنور نے خاموشی سے جواب دیا، اچھا ہے۔ ایمن نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور شاید تم نہیں جانتی کہ اس کی زندگی میں پہلے بھی کوئی تھا۔ یہ جملہ سن کر مہنور کے ہاتھ میں پکڑا مٹکا ہلکا سا ہلا۔ پانی کے چند قطرے اور بوندیں زمین پر گر گئیں، مگر مہنور نے فوراً خود کو سنبھالا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مڑی اور جانے لگی۔ دور کھڑے ارسلان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس آیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ مہنور کے چہرے پر تکلیف بھی آئی ہے، اور اسے یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی، بالکل بھی نہیں۔ ادھر حویلی کے دروازے کے پاس اذان میر خان کھڑا تھا۔ اس نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایمن کیا کر رہی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مہنور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اذان نے آہستہ سے کہا، ایمن تم کھیل شروع کر چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نرم مسکراہٹ نہیں تھی، صرف ایک فیصلہ تھا۔ اس دن کے بعد گاؤں کی فضا بدلنے لگی تھی، کیونکہ اب اس کہانی میں محبت بھی تھی، حسد بھی تھی، اور ایک خاموش جنگ بھی۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف حقے کے دھوئیں کی ہلکی ہلکی کشیں فضا میں پھیل رہی تھیں۔ حمزہ چودھری اپنی چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے لائٹیں جل رہی تھیں اور وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی وقت دروازے سے ارسلان حمزہ چودھری اندر آیا۔ اس کے قدم آج معمول سے زیادہ مضبوط لگ رہے تھے، جیسے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے آیا ہو۔ حمزہ چودھری نے نظر اٹھائی۔ آؤ ارسلان، کیا بات ہے، آج بڑے سنجیدہ لگ رہے ہو۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ابا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ چودھری نے حقے کا کش لیا۔ کہو۔ ارسلان نے سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حمزہ چودھری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آخرکار تم نے خود ہی کہہ دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ سیدھے ہو کر بولے، ویسے بھی میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک اچھا رشتہ سوچ بھی رکھا ہے۔ ارسلان فوراً پوچھا، کون سا رشتہ؟ حمزہ چودھری بڑی سکون سے کہا، چودھری نعیم کی بیٹی نادیہ بڑی پڑھی لکھی ہے، شہر میں پلی بڑی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس رشتے میں ہماری زمینیں اور طاقت دونوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ارسلان کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ ابا جان، میں نادیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ حمزہ چودھری کی آنکھیں تن گئیں۔ تو پھر کس سے کرنا چاہتے ہو؟ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارسلان نے صاف الفاظ میں کہا، مہنور سے۔ یہ نام سنتے ہی حمزہ چودھری کے ہاتھ رک گئے۔ حقے کا دھواں فضا میں ہی ٹھہر گیا۔
کیا کہا تم نے؟ ارسلان کی آواز مضبوط تھی۔ میں مہنور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حمزہ چودھری غصے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ غریب اللہ رکھیو کی بیٹی؟ ارسلان نے سر ہلایا۔ جی۔ حمزہ چودھری کی آواز اب سخت ہو گئی تھی۔ ارسلان، تم بھول رہے ہو کہ تم کون ہو، اور تم اس گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے ہو، اور تم کسی عام سے شادی کی کیسی بات کر سکتے ہو؟ ارسلان نے بغیر پلک جھپکائے جواب دیا۔ میں سب جانتا ہوں، مگر میں شادی کروں گا تو صرف مہنور سے۔ حمزہ چودھری نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی، مگر ارسلان پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے آہستہ مگر فیصلے لہجے میں کہا تھا، ابا جان، میں نے زندگی میں کبھی بھی آپ کے فیصلوں کے خلاف بات نہیں کی، مگر اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حمزہ چودھری چند لمحے اسے گھورتے رہے، پھر اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تمہیں لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے لائق ہے؟ ارسلان نے فوراً جواب دیا، وہ اس گاؤں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ حمزہ چودھری نے سرد لہجے میں کہا، یہ شادی نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارسلان نے آخری بار اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تو پھر یاد رکھیے گا، میں شادی کروں گا تو صرف مہنور سے، ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حمزہ چودھری اکیلے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک سوچ بھی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ارسلان، تم نے غلط لڑکی چن لی ہے۔ پھر اس نے نوکر کو آواز دی، خدا بخش۔ نوکر فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ جی چودھری صاحب۔ حمزہ چودھری نے ٹھنڈی آواز میں کہا، کل ہی چودھری نعیم کو خبر پہنچا دو، ہم نادیہ کا رشتہ پکا کرنے آ رہے ہیں۔ نوکر حیران رہا، مگر صاحب، چھوٹے صاحب تو؟ مگر چودھری حمزہ کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ جو کہہ رہا ہوں وہیں کرو۔ اگلی صبح گاؤں میں معمول کے مطابق زندگی شروع ہوئی تھی، مگر حویلی کے اندر فضا کچھ اور ہی تھی۔ صحن میں نوکر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، دروازے پر صفائیاں ہو رہی تھیں اور بڑے دروازوں کے سامنے قالین بچھائے جا رہے تھے۔ ارسلان سیڑھیوں سے نیچے آیا تو یہ سب دیکھ کر رک گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک نوکر گھبرا کر بولا، چھوٹے صاحب، بڑے صاحب نے حکم دیا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں شہر سے۔ ارسلان کے دل میں ایک عجیب سا اندیشہ پیدا ہوا۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا تھا۔ حمزہ چودھری پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھے تھے، جیسے انہیں ارسلان کے آنے کا اندازہ تھا۔ ابا جان، یہ سب کیا ہے؟ حمزہ چودھری نے سکون سے جواب دیا، مہمان آ رہے ہیں۔ ارسلان تیز لہجے میں کہا، کون مہمان؟ حمزہ چودھری نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری نعیم اور ان کی بیٹی نادیہ۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ارسلان کے چہرے پہ سختی آ گئی۔ آپ نے انہیں یہاں پہ کیوں بلایا ہے؟ حمزہ چودھری ہلکا سا مسکرائے، تمہیں بتانے کے لیے کہ اس گھر میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ ارسلان نے غصے سے کہا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نادیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ حمزہ چودھری کی آواز ٹھنڈی تھی مگر خطرناک ہو گئی، اور میں بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہاری شادی اسی سے ہی ہوگی۔ اسی وقت حویلی کے باہر گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ نوکر دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک بڑی سفید کلر کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ دروازہ کھلا اور سب سے پہلے ایک باوقار آدمی باہر نکلا، چودھری نعیم، اور اس کے بعد گاڑی سے اترنے والی ایک لڑکی تھی، لمبا قد، مہنگا لباس اور پرسکون انداز۔ یہ نادیہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ حویلی ایک دن اسی کی ہونے والی ہے۔ وہ صحن میں داخل ہوئی اور چاروں طرف نظر گھمانے لگی، اور پھر اس کی نظر ارسلان پر گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر ہلکا سا مسکرانے کے ساتھ بولی، تو آپ ہیں ارسلان حمزہ چودھری؟ ارسلان نے صرف سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جی۔ نادیہ اس کے قریب آئی، اب آپ کے بارے میں بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں حویلی کے دروازے سے باہر گاؤں کی طرف جا رہی تھیں، جیسے اس کا ذہن کہیں اور ہو۔ نادیہ نے اس کی نگاہوں کا رخ دیکھا کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارسلان نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی نام تھا، مہنور۔ اسی وقت صحن کے ایک کونے میں کھڑا اذان میر خان یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ فیصل بھی کھڑا تھا۔ فیصل نے آہستہ سے کہا، سر، لگتا ہے حویلی میں ایک اور کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اذان نے نظریں نادیہ پر تھیں، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ لڑکی آسان نہیں ہے۔ فیصل نے حیرانی سے پوچھا، آپ اسے جانتے ہیں؟ اذان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جواب دیا، شہر میں اس کے باپ کا نام بہت بڑا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بغیر مقصد کے کہیں نہیں آتے۔
اسی وقت نادیہ کی نظر اذان پہ پڑی۔ وہ چونک کر رک گئی، چند لمحے اسے غور سے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، یہ کون ہے؟ حمزہ چودھری نے جواب دیا کہ ایک مہمان ہے، کچھ دن کے لیے گاؤں میں ہی ہیں۔ نادیہ کی آنکھوں میں تجسس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، عجیب بات ہے، یہ چہرہ کہیں دیکھا ہوا لگتا ہے۔ اذان نے فوراً نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ ادھر گاؤں کے دوسرے کونے میں ماہنور اپنے صحن میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ بی بی حلیمہ نے کہا، بیٹا سنا ہے آج شہر میں بڑے مہمان آئے ہیں شہر سے؟ ماہنور نے بے دلی سے پوچھا، کون مہمان؟ لگتا ہے چودھری نعیم اور ان کی بیٹی۔ ماہنور نے بس سر ہلا دیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس مہمان کی آمد اس کی زندگی اور اس گاؤں کی کہانی میں ایک نیا موڑ لانے والی تھی۔